جاؤ جیت جاؤ گے پھر بھی فبیا، شہید ہو جاؤ گے تو اس سے بھی بہتر ہے، جیتنے سے وہ زیادہ بہتر ہے، بہت نفع کی بات۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تو خود کہتے ہیں کہ میری تمنا تھی کہ میں اللہ کے راستے میں قتل ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر قتل ہوں، بار بار مجھے یہ موقع ملے، یعنی شہادت کی تھی رضا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کوئی مرنے کے بعد اس دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتا، وہ کہتے ہیں ایک ہی امتحان کافی ہے، مگر شہید یہ کہتا کہ دوبارہ بھیج، پھر سر کٹواؤں، جو لطف آیا وہ کبھی نہیں آیا۔ اللہ کہتا نہیں، بس ایک بار تھی، امتحان ہو چکا۔ اور حدیث پاک میں آتا جب فتان قبر میں آتا نا، جو فرشتے پوچھنے والے ہیں، اللہ کہتا کیا پوچھو گے؟ جب تلوار چمکی تھی اور اس نے گردن آگے کر دی، اس کے بعد کوئی سوال رہ گیا؟ کیا پوچھنا ہے اس سے؟ پوچھو ان سے جو اندر بیٹھے رہے تھے، وہ بتائیں کہ ان کا رب کون سا، دین کیا، ان سے کیا پوچھتے ہو؟ بے بارکت سیو، تلوار چمک رہی تھی، یہ شوق سے گردن آگے کر رہے، اس کے بعد آپ کیا پوچھتے ہو کہ تم کس اللہ کو مانتے ہیں؟ اللہ کو نہ مانتا ہوتا سر کٹاتا، جانیں دے دیں۔ اسی کو اقبال کہتے ہیں نا، شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کوئی۔ بیوقوف کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد پھرتے ہیں، لوٹتے پھرتے، وہ تو مرنے کے لیے پھرتے ہیں۔ بھائی ہمیں مارو مگر زمین میں فساد نہ کرو، خدا کی مخلوق کو تنگ نہ کرو۔ فساد مٹانے کے لیے، لوگوں کو امن دینے کے لیے بیچارے جان دیتے پھر، جیسے سپاہی پولیس مقابلے میں مر جاتے ہیں، فوجی مرتے ہیں، وہ فسادی ہیں۔ فساد ختم کرنے کے لیے ڈاکوؤں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہی مجاہدین ہیں جو بدماشوں، مفسدوں اور زمین میں خرابیاں مچانے والوں کا مقابلہ کرتے ہیں کہ بندو کافر رہنا تو رہو مگر امن سے رہو، خلق خدا کو تنگ نہ کرو۔ اب یہ دہشت گرد بن جاتے ہیں جو فساد کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے طریقے سے فلسفہ جہاد بیان کیا کہ ایک پاگل کے ہاتھ میں نیزہ آ جائے، آج کلاشنکوف سمجھ لیں، تو کوئی دانا اٹھے اور اس سے وہ کلاشنکوف چھین لے پاگل سے، تو یہ کوئی بری بات ہے؟ بس غزا دی فرض شد بر مومنہ، جہاد اس لیے مومنوں پر فرض ہوا ہے تا ستان انداز کفے مجنون سنا، کہ پاگلوں کے ہاتھ میں جو بندوق آئی ہے ان سے چھین۔ یہ پاگل ہیں سارے جو نشے میں ساری دنیا پر بم برسا رہا ہے۔ مومن تو سینہ تان کر کھڑا ہوتا ہے، یار امن سے رہو، دنیا کو تنگ نہ کرو۔ وہ مفسد ہو جاتا ہے غریب، یہ حرام دادے ایک بم برسا کے لاکھوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، یہ دنیا کے پیشوار امام بنے رہتے ہیں، ان کو لوگ لیڈر مانتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات میں یہ سارا جو ہے سورہ آل عمران کا اسی پر بہت بڑا حصہ مشتمل ہے۔ اللہ نے غزوہ احد پر ہی تبصرہ فرمایا کہ کچھ تمہاری غلطی بھی تھی مگر وہ ظاہری بات ہے، وہ بہانہ ہے، اصل میں اللہ خود شہید چاہتا تھا۔ اللہ کہتا ہے اصل میں بات یہی تھی کہ اللہ کو خود شہید درکار تھی، وہ مل گئے، اور ان 70 شہیدوں نے اپنے خون کی مہر لگا کر ثابت کر دیا کہ دین کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں۔ اس لیے ہمیں شہید نہیں کہا جاتا، حالانکہ ہم بھی کہتے ہیں اشہد اللہ الہ، لغت کے لحاظ سے تو ہمیں کہنا چاہیے، ہم بھی گواہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ زبان کی باتیں یہ آسانی سے ہر کوئی کر سکتا، اصل میں وہ مانوں گا میں شہید، گواہی دینے والا جو جان دے کر ثابت کرے گا۔ کہ رائی برابر بھی شبہ ہوتا نا تو میں مرتا نہ، مجھے مرنے سے کیا ملتا، مگر شوق سے لوگ مرتے تھے، لوگ روکتے رہتے تھے، وہ کہتے تم نادان ہو، ہمیں نہ روکو، ہم جانے دو۔ میدان جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب سے جنگ تھی، اس وقت بھی وہ اتنی دلیری سے لڑے، کافر بے ایمان جو مرتد ہو گئے تھے وہ بھی مغالطے کا شکار، کہ انہیں ایک آدمی کاتب وحی تھا، مرتد ہو کر چلا گیا، اس نے یقین دلایا کہ میں رسول اللہ کے پاس سے آیا ہوں، حضور نے خود فرمایا کہ مسلمہ کو اللہ نے میرے ساتھ نبی بنایا۔ 40,000 آدمی اس کی بیعت کر گیا، پکے ہو۔ وہ حدیقت اور موت جہاں جنگ، موت کا باغ، اتنی دلیری سے لڑے کہ مسلمانوں کے قدم اٹھنے شروع ہو گئے، اور اگر ہل جاتے ختم کر دیتے وہ لوگ ان کو بنونی کا۔ اس وقت حضرت ثابت بن قیس اور عبداللہ بن عمر بن ام مکتوم، یہ سارے جو تھے نا، انہوں نے خوشبو لگائی جو مردے لگاتے ہیں، خود ہی لگا لی، اور کہا یہاں یار گڑھا کھودو اور مٹی ڈال دو ہمارے پاؤں پر، بھاگ نہ سکے۔ اور ساتھ ہی کہ اللہ جو یہ مسلمان کر رہے ہیں اس سے بھی ہم بیداری کا اظہار کرتے ہیں، یہ کام مسلمانوں کا کرنا تھا کہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤ، موت سے بھاگنا مسلمان کا کام ہے، اور جو یہ مسلمے کے ساتھی کر رہے ہیں اس پر بھی لعنت دیتے ہیں، یہ کافر ہیں، اور یہ مسلمان جو کر رہے ہیں اس پر بھی ہم معافی مانگتے ہیں، غلط۔ ان کے جمنے سے پھر مسلمانوں کے قدم جمے اور دوبارہ حوصلہ ہوا، اللہ نے فتح دی۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ زبان سے اشہد اللہ الہ سب کہتے ہیں، مگر اصل شہادت ان کی ہے جو اپنے خون کی فوار سے مہر تصدیق ثابت کرتے ہیں۔
اس لیے شہید کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچتا۔ حضور نے فرمایا یہ مشہور ہے سب کو 72 عمریں ملیں، کہیں نہیں آیا، سب کو 2 ہی ملیں گی زیادہ سے زیادہ بیویاں، شہید جو ہے اس کو ملے، شہید کا اعزاز، اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی بخش کر دیتا کہ اب کون سا حساب کتاب باقی رہے گی۔ نیت ہونی چاہیے نیک، اس راستے میں جیت ہی جیت ہے، ہار نہیں، معاملہ جو ہے نا اپنے اندر کا درست ہونا چاہیے۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو غم کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، گر ہار گئے بازی مات نہیں۔ یہاں کوئی نہیں ہارتا، جیتتا ہی جیتتا، جیت کے رائے یا ہار کر آئے، اپنے اندر نہ ہارا ہوا ہو کہ نیت خراب ہو، ورنہ انشاءاللہ کامیابی کی راہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم۔ قریشی صاحب آپ کوئی کل سوال لے کر آئے نا پرسوں جمعہ کے، کوئی منٹ رہتے ہیں 7-8 دعا سے پہلے اگر کوئی بات، جی وہ بھائی صاحب آئے ان کی بات ہے، جی جی کر لیں ہاں آپ دے دیں قریشی صاحب، کر لیں مائک لے یار ریکارڈ بھی ہو جائے گی۔ السلام علیکم مولانا صاحب، کسی دی کوئی دل شکنی یا کوئی ایسی بات نہیں کہ اپنے علم دے اضافے واسطے گل کرنے ہیں کہ نبوت تو ہٹ کے آفٹر دا نبوت بعد نبوت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساڈے علماء کرام خطبے دے وچ انساناں دی تحقیق تے بعد الانبیاء افضل البشر حضرت ابو بکر صدیق نو کہندے نے۔ انہاں کول کیڑی کسوٹی ہے کہ اس تے اپنی تحقیق نال انہاں نو سب تو افضل کہندے نے؟ یہ ذرا اس تے روشنی ڈالو پلیز۔ آپ کی بات بالکل میرے بھائی درست ہے کہ یہ خطبوں میں جو خلفاء کے نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ باتیں علماء نے بعد میں شروع کر لی ہیں، دین میں نہیں تھی، نہیں۔ اور اسی لیے بہت سے علماء جو ہے نا ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ یار ویسے دعا سب کے لیے کرو کہ اللہ ایمان والوں کو بخشے، مردوں عورتوں کو، یہ نام نہ لو۔ اب انہوں نے یہ شروع کیے، دوسرے حضرات نے 12 اماموں کے شروع کر دیے، کسی نے کوئی کر دیا۔ خطبے میں یہ چیزیں جو تھیں نہیں، بس ویسے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے مشترکہ دعا ہوتی تھی، اس کو بدعت میں شمار کیا گیا۔ باقی یہ جو مسئلہ ہے نا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ساری امت سے افضل ہیں، کوئی دوسروں کہتا، یہ جو علم کلام کی کتابیں نا بڑی دن میں بحث و مباحثے ہوتے، بڑے بڑے اماموں نے مانا کہ یہ مسئلہ ظنی ہے، جو بھی سمجھتا اس کا خیال ہے، کسی کے پاس اس کی کوئی پکی دلیل نہیں کہ اللہ کی عدالت میں کون افضل نکلے۔ وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا، جیسے اشارے ان کے پاس ہے دوسروں کے پاس بھی ویسے اشارے ہیں، کوئی نص قطعی جس بارے میں ہونا کہ کون افضل ہے امت میں، یہ کوئی بات نہیں۔ باقی حکومت ان کی چونکہ مسلمانوں کے اتفاق سے بنی، تھوڑے بہت جو اختلاف کرنے والے تھے انہوں نے بھی کوئی احتجاج نہیں ایسا کیا کہ وہ بغاوت کرتے، اس لیے وہ خلافت اجماعی اور اتفاقی۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ پر بھی اتفاق رہا، حضرت عثمان رضی اللہ کی پالیسی پر بعد میں لوگوں نے اعتراض کیا، ورنہ ان کی خلافت کو تو سب پہلے صحیح مانتے تھے۔ اس لیے حکومت الگ معاملہ، جو اللہ کے ہاں نا کس کا درجہ بڑا ہوگا اور کس کو زیادہ ثواب، یہ سب علماء مانتے ہیں، جاہلوں کی کیا باتیں کہ یہ اللہ کے علم ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اصل میں وہاں کون بہتر نکلے گا۔ یہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ سے بھی حجاج نے پوچھا نا کہ بتاؤ خلفاء کے بارے میں، بنو امیہ کا حق میں، انہوں نے کہا یار اللہ بہتر جانتا، وہ اللہ کے پاس چلے گا کون افضل ہے، یہ نہیں بتانا پڑے گا۔ اس نے کہا میں کیا بتا سکتا، یہ تو غیب اللہ کے پاس۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خیال یا سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا کہ قرآن پاک کا ایک جو سب سے اہم میرے خیال میں ہتھیار ہے وہ ہے لوگوں کی جو ہے سینس یا عقل یا سوچ سمجھ، قرآن اس کو اپیل کرتا ہے کہ تم سوچو غور کرو، اور اس میں صرف ذہین لوگوں کے لیے نہیں، عام لوگ جو ہیں جو بظاہر کم علم ہے یا سادہ لوگ عوام، ان کی سطح پر قرآن ان سے توقع رکھتا ہے کہ تم اپنی عقل سے کام لو، سوجھ بوجھ سے کام لو۔ اس سلسلے میں قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلائل دیتے ہیں
دلائل اور دلائل ایسے ہیں جو عام فہم ہیں اور جو ناقابل تردید ہیں اور سیدھے سینے میں وہ لگتے ہیں. مثلا میں مثال دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہستی بڑی بڑی چیزیں پیدا کرتی ہے، آسمان و زمین، تو کیا وہ ایک چھوٹے سے انسان کو نہیں بنا سکتی؟ بہت صاف اچھا، بات. یا ایک یہ دلیل اللہ دیتے ہیں کہ جو ہستی کوئی چیز ایک پہلی بار بناتی ہے، کسی کو تخلیق کرتی ہے، کیا وہ ہستی اسی چیز کو دوبارہ نہیں بنا سکتی؟ اللہ. اچھا، تو میرے خیال سوال یہ پیدا ہوا کہ اس طرح کے مؤثر اور ناقابل تردید دلائل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرمائے ہیں، تو کیا کسی عالم نے، کسی اللہ کے بندے نے، نیک بندے نے ان دلائل پر مشتمل کوئی کتابچہ آپ کی نظر سے گزرا ہو تو آگے یہ عوام کے لیے، عام لوگوں کے لیے، تاکہ یہ تیار، یعنی اگر نہیں ہے تو یہ ہونا چاہیے تاکہ جو قرآن کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے کہ لوگوں کی سوجھ بوجھ کو ایکٹیو کیا جائے اور وہ اپنی سوجھ بوجھ سے کام لیں اور اللہ کے دین کو قبول کریں اور وہ دین ان کے رگ و ریشے میں اترے. تو یہ سوال تھا کیا یہ ایسی کتاب کوئی ہے مارکیٹ میں؟ قریشی صاحب نے جو نقطہ اٹھایا نا بہت اہم ہے، اور اس کی طرف غفلت کی جو روش ہے نا اس نے دین کو نقصان پہنچایا. ہم اگلے ردے شروع کر دیتے ہیں کہ نمازی بنو، کپڑا اونچا کرو، یہ کرو، وہ کرو. پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کی جو بنیادی باتیں ہیں کہ اللہ ہے، آخرت ہے، رسول ہے، اس کے بارے میں بصیرت کا اصول، یہ بالکل جیسے آنکھوں دیکھی چیز ہوتی ہے نا، دل ٹھک جائے کہ یہ سب ٹھیک ہے. یہ صرف کہنے سے نہیں اللہ نے منوایا، دلائل دیے، اپنے ہونے کے بھی دیے ہیں کہ یہ چیزیں دیکھو تمہیں پتہ چلے میں ہوں یا نہیں، میری قدرتوں اور رحمتوں. یہ حصہ جو قرآن پاک کا نا، یہ ترجمے والے بھی اور تفسیریں لکھنے والے گزر جاتے ہیں کہ دن رات کی آمد میں، بادلوں میں نشانیاں ہیں، بس آگے چلے گئے. کوئی نہیں بتاتا کہ یہاں تو 100 صفحہ لکھنا چاہیے تھا کہ پہاڑوں میں کیا نشانیاں ہیں، بادلوں میں کیا نشانی. علم کے ڈھیر لگاؤ، سائنس اکٹھی کرو تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ یہ جو سادہ سا کام تمہیں نظر آتا ہے، بارش ہو رہی ہے، یہ سادہ ہے. کہاں سورج ہے، کہاں سمندر کی بٹیاں ہیں، کہاں بخارات اٹھتے ہیں، ہوائیں کتنے محکمے جو کام کرتے ہیں، آگے پہاڑوں کی دیواریں ہیں، اوپر جا کر وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں. اس پر ہی لکھا جائے تو دفتر بنے. تو واقعی یہ حصہ جو تھا قابل تو اسی کے تھا کہ اس کو لکھتے، اتنا لکھتے کہ ہر بندہ پڑھ کر پکار اٹھتا کہ اللہ تو نظر آ گیا، واقعی تو کام کرتا ہو نظر آ رہا. اس کو بیان نہیں کرتے. جو جھگڑے کی باتیں ہیں نا فرقے اور مذہب کی، وہاں بحثیں کرتے ہیں، صفحے سیاہ کرتے ہیں، اللہ عرش پر کیسے بیٹھا، اترتا کیسے، نہ اللہ کا پتہ، نہ اترنے نہ چڑھنے کا پتہ. اس میں لگے رہیں گے. جو کام کی باتیں کہ اللہ اپنی قدرتوں کا بیان کرتا، اپنی رحمتوں کا بیان کرتا کہ تمہارے لیے کتنے میں نے سامان کیے. یہ چیزیں تھیں جن کو اگر تفصیل سے لکھا جائے آسان زبان میں، فلسفیوں کے لیے ان کی بولی میں، عام لوگوں کے لیے سادہ. جیسے آپ نے وہ مثال دی کہ جس نے ایک بار بنا لیا، بالکل کامن سینس کی بات کہ پہلے بار بنانا شاید مشکل ہو، اللہ کے لیے تو وہ بھی مشکل نہیں، وہ آہوان ہو رہا ہے. اللہ کہتا ہے یار جس نے پہلے بنایا دوبارہ بنانا تو اس کے لیے آسان ہے. یہ بھی کوئی مشکل مسئلہ ہے کہ جب تم ایک بار بن گیا بار بار نہیں بن سکتے، جتنی مرضی مرتبہ فنا کرے اور بناتا رہے. تو واقعی یہ دلائل مرتب ہونے چاہیے. اس پر زیادہ کام تو نہیں کیا. ایک بہت بڑے عالم سے امام محمد بن ابراہیم الوزیر، ان کی نا عربی زبان میں کتاب ہے. انہوں نے کہا جو یہ ہمارے اتنا مفسرین، یہ بھی علم کلام اور منطق میں پھنس گئے، امام راضی وغیرہ، قرآن کی سادہ دلیلیں پھر الجھ گئیں، لوگ ان اصطلاحوں میں پھنس گئے. قرآن کا انداز تو بالکل اسلوب القرآن ہی اس کا نام رکھا کہ بالکل سادہ، ہر موٹی عقل کا آدمی سمجھتا. تو اس دور میں جو ایک کام کیا ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی بہت گمراہی بھی تھی، بعد میں توبہ کر کے مرا. غلام جیلانی برق، اس نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے 2 قرآن. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک قرآن تو یہ ہے جو کتاب کی شکل میں پڑھتے ہیں، اس کی بھی آیتوں کو اللہ آیات کہتا. ایک کہتا کہ آسمانوں میں، زمینوں میں، پہاڑوں میں، ہواؤں میں، لا آیات لقوم، عقل والوں کے لیے آیات، ان کو بھی آیات کہتا. اس کو وہ پھر کہتا کہ ایک قرآن یہ ہے خود انسان کا اپنا اور جو ارد گرد کائنات ہے. وہ اس نے باب بنائے، پھر پہاڑوں کا باب، وہ آیتیں اکٹھی کی.
پہاڑوں کے بارے میں جو کچھ آج تک سائنس نے معلوم کیا وہ دیا، چار پایوں کا باندھا، بارشوں کا باندھا، اس سے کچھ پتہ چلتا۔ بڑے بڑے حوالے ہیں سائنسدانوں کے، سارے سائنسدان بے دین نہیں، جن کی نیتیں بعد ہیں انہیں نظر نہیں آتا، ورنہ سائنسدان کو جو اللہ نظر آتا وہ ہمیں کیا نظر آتا؟ وہ ایک ذرے میں دیکھتا کہ جہان بند ہے۔ سجدے میں گر گیا، ان کی عبارتیں لکھی ہیں، سجدے میں گر گیا کہ اللہ تو عظیم ہے۔ ایسی شریک قدرتیں، وہ کتاب بھی پڑھنی چاہیے، حدیث پر جو تھوڑا بہت تان سا دفع کریں اس کو، اس سے توبہ کر لی جائے۔ باقی جو ہے نا مضمون کہ یہ قرآن بھی پڑھیں اور اس کی تشریح کے لیے پھر یہ سارا جہان جو ارد گرد پھیلانا، اس کی آیتیں بھی پڑھیں، باقی پھر دل مان جاتا کہ اللہ یوں ہی نہیں کہتا کہ اس میں نشانیاں، بہت نشانیاں۔ مولانا عبد الرحمن آج فوت ہو گئے، اللہ بخشے، انہوں نے مجھ سے تفسیر نمونہ لی، شیعہ اور نے لکھی، 15-20 کا بورڈ تھا، کوئی درمیان میں بھی شہید ہو گیا شاہ کے ظلم سے، مگر وہ ایسا ہی کرتے تھے کہ 6-7 اہل سنت کی تفسیریں جو چوٹی کی ہیں، جن سے سارا بعد میں نکلا علم، وہ انہوں نے لے لی، شیعوں کی لے لی، آیتیں تقسیم کر دیتے تھے، 2 عالموں کا گروپ وہ پڑھتے تھے، پھر بعد میں اپنے نتائج تحقیق لے کر آتے، پھر سارے اکٹھے ہوتے، بحث ہوتی، بعد میں انہوں نے جو نتیجے نکالے، اور آج کا فلسفہ اور سائنس جو اس میں سب کچھ تفسیر نمونہ 27 جلدوں میں ترجمہ ہوا، اب تھوڑی جلدوں میں کر دیے۔ اس میں جب یہ شہد کی مکھی پر لکھا نا، مولانا نے فوٹو شیئر کرا لی، بالکل انہوں نے حوالے دے کر جنہوں نے عمریں گزاری شہد کی مکھی کے ساتھ، اس کا انتظام کیسا ہے، حکومت کیسی ہے، کیسے شہد بنتا ہے، پڑھنے کا سے پتہ چلتا ہے۔ قرآن نے جو کہہ دیا ہم نے شہد کی مکھی کو وہی کی، بس گزر گیا ہم۔ یہاں تو مورچہ لگانا چاہیے تھا کہ شہد کی مکھی کام اس طرح کرتی ہے، شہد بنتا کیسے۔ تو مقصد بالکل آپ کا قریشی صاحب ٹھیک کہ قرآنی دلائل جو ہے نا پہلے لوگوں کے سامنے آئیں، لوگ سمجھیں کہ یہ باپ دادے سے سنی باتیں نہیں، ہم تقلیداً مان رہے ہیں، ان کے دلائل ہیں، ہر چیز کے پیچھے مضبوط ثبوت ہیں، تو اس کو واقعی پھیلانا چاہیے۔ اگر نہیں کام کیا تو کسی کو کرنا چاہیے۔ باقی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح مولانا اصلاحی وہ جگہ جگہ پر ان باتوں پر لکھتے کہ بات ان کی تفسیروں میں یہ بھی خوبی ہے، مگر الگ یہ ہے نا مرتب ہونا چاہیے۔ ہاں وہ بھی جو کلیار صاحب نے ترجمہ کر لی نا، حسین الجسر کی کتاب، آخر میں اس کے 1/3 تقریباً پورشن جو ہے نا، وہ نجیم الجسر کی کتاب بھی نا، اچھا مولانا قضیۃ الایمان، قصۃ الایمان فی الفلسفہ والعلم والقرآن۔ ہاں ترجمہ وہ میرے پاس ہی نسخہ تھا، میرے دوست سے بشیر صاحب، وہ زراعت کے محکمہ سے اب ریٹائر ہوئے ہیں، فرسٹ پرائز بھی انہیں دیا تھا وزیر اعظم نے اسلام آباد میں۔ وہ حلب گئے تھے مزید تعلیم کے لیے، تو وہاں جب فارغ ہوئے تو ان کا دوست جو تھا وہاں کا، اس سے انہوں نے کہا یار مجھے تحفہ دے، انہوں نے کہا پھر تحفہ مجھے دینا نہ، صرف کوئی کتاب دینا۔ میرے دوست میرے لیے پھر وہ لائے، دو اس طرح بیان کیا واقعہ، پتہ نہیں صحیح ہے یہ ایسے ہی بنا لی بات کہ کوئی پشاور کا لڑکا فلسفہ کا طالب علم تھا، عالم دین کا بچہ تھا، مگر وہ فلسفہ پڑھتے پڑھتے دین کے بارے میں شک میں پڑ گیا کہ دین کوئی چیز نہیں، اس کا نام حیران رکھا۔ تو اس نے پھر کہا کہ کوئی یار دنیا میں ایسا بندہ مل سکتا ہے جو مجھے مطمئن کرے، تو آدمی نے بتایا کہ بندہ مل سکتا مگر مشکل بہت، خرطنک جانا پڑے گا جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، وہاں رات کے وقت مسجد میں آتا ہے، فلسفے کا عالم تھا مگر اب اللہ کی یاد میں غرق ہو گیا، اس نے جنتوں سے جان چھڑا لی، جنگل میں رہتا ہے، کھانا اس کا جو ہے نا کوئی آدمی بس باندھ کر درخت کے نیچے رکھا تھا، کھا لیتا، رات کو جب لوگ چلے جاتے مسجد میں آتا اور لوگوں کے آنے سے پہلے نکل جاتا، وہ مل جائے نا مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ بیچارہ وہاں چلا گیا، مسجد میں ٹھہر گیا، اس نے دیکھا کہ واقعی وہ کھانا لوگ رکھ جاتے تھے، بعد میں وہ لے کر کھاتے، رات کو آیا تو اس نے پکڑ لیا کہ میں دین کے بارے میں اس طرح حیران ہوں، پریشان ہوں، آپ کا پکڑا اس طرح کہ جب وہ کھانا دینے کے لیے آدمی گئے، اس نے رکع میں لکھ دیا کہ کون، کیوں، کیسے، 3 سوال فلسفے کے لکھ دیے۔ جب اس نے وہ کھانا اٹھایا اور پڑھے تو بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس نے کہا یار ان سوالوں سے جان چھڑائی تھی، پھر یہی سوال سامنے آ گیا کہ کون ہے جس نے دنیا بنائی، کیوں بنائی، کیسے بنائی۔ اس نے جا کر قابو کر لیا، پھر کہا اللہ کے بندے بے شک تو اب تارک دنیا ہو چکا ہے، بات میں لگے، مگر میرا مسئلہ نہیں حل ہو سکا، لوگوں نے مجھے بتایا میں عالم دین کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا اچھا پھر تو کاغذ قلم تیار رکھ، رات کو جب میں مسجد میں آؤں گا نا تو شروع سے لے کر سارا لکھواؤں گا۔ اس نے پھر قریشی صاحب ایسے ہی کیا کہ فلسفیوں نے نا افلاطون اور ارسطو سے شروع کیا
یہ جلدی کرتا ہے لڑکا کہ جلدی جلدی، اس نے کہا نہیں جلدی نہیں، ایمان تک تجھے لانا ہے، مگر پہلے دکھانا کہ انسانوں نے کیا ٹھوکریں کھائی. وہی